مولانا طارق جمیل کا بیٹا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا اس کے جنازے کے بعد مولانا طارق جمیل نے خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ اس کے بیٹے کا کل شریف کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد 10ویں کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، 40ویں کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دعا فاتحہ بھی پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ جنازے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بخشش کی مانگیے اور رو رو کر دعا مانگیے۔ اور اس کے بعد میں ویڈیو کلپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے کل شریف کے ختم کے بارے میں بھی اعلان کیا ہے مجمع عام کے سامنے جنازہ ہونے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، آج بات کریں گے مولانا طارق جمیل کا بیٹا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا اس کے جنازے کے بعد مولانا طارق جمیل نے خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ اس کے بیٹے کا کل شریف کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد 10ویں کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، 40ویں کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دعا فاتحہ بھی پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، دوستو عزیزو، مولانا طارق جمیل ایک مذہبی سکالر ہیں اور پوری دنیا میں ان کو شہرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا کی ہوئی ہے، اور وہ ہم سے عمر میں، علم میں آگے ہیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ گو ان کا مسلک الگ ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل نائس انسان ہے، اچھے انسان ہیں، لیکن سامعین محترم، دوستو عزیزو، کچھ مسلک ایسے ہیں کہ جو علماء فاتحہ اور کل شریف کا ختم اور 10ویں کا ختم جو ہے وہ ناجائز قرار دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو کل شریف کا کھانا جو ہے یا 10ویں کا کھانا ہے یا 40ویں کا کھانا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرکیف اور زیادہ تر یہ علماء میں اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو سنی بریلوی ہیں یہ ہاتھ اٹھا کر جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو لہٰذا منع کرتے ہیں کچھ دوسرے مسلکوں کے لوگ۔ تو بہرکیف سامعین محترم، دوستو عزیزو، مولانا طارق جمیل صاحب نے خود اپنے بیٹے کے جنازے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بخشش کی مانگی ہے اور رو رو کر دعا مانگی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ میں مولانا طارق جمیل کا بڑا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن یہ مسئلے کی بنا پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب منع تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے بیٹے کے جنازے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کی بخشش کی دعا کی ہے۔ اور اس کے بعد میں ویڈیو کلپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے کل شریف کے ختم کے بارے میں بھی اعلان کیا ہے مجمع عام کے سامنے جنازہ ہونے کے بعد، یا پھر جنازہ سے پہلے، کیونکہ وہ مجمع میں اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل شریف کا ختم بھی انہوں نے کہا ہے کہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد 10ویں کا ختم بھی انہوں نے کہا ہے کہ پڑھا جائے گا، اور اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہم بھی قرآن خوانی کر کے یا درود شریف پڑھ کر یا پھر ذکر اذکار کر کے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے مرحومین کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور جو بھی لنگر ہوتا ہے یا نظر و نیاز ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ ہم کسی انسان کے نام سے منسوب کر کے نظر و نیاز نہیں پکاتے اور نہ ہی لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، اور اس کا جو اصالِ ثواب ہوتا ہے، مثال کے طور پر کھانا بنایا جاتا ہے، فروٹ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، لنگر شریف پکایا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کے نام پر ہم نہ تو لنگر نیاز پکاتے ہیں اور نہ بانٹتے ہیں، بلکہ اللہ کے نام کا وہ لنگر ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، اور جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا پھر صدقہ کے طور پر جو کھانا لنگر نیاز وغیرہ ہوتی ہے، اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ مرحوم کو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ بہرکیف سامعین محترم، مولانا طارق جمیل کا ویڈیو کلپ آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم
अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों अजीज़ों, आपने समाअत फरमाया। मौलाना तारक जमील साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि हम अपने बच्चे के इसाले सवाब के लिए जुमेरात को 10 बजे जो हमारे इलाके में ख़त्म शरीफ के नाम से कहा जाता है, हम इसाले सवाब करेंगे, कुरान खानी करेंगे। तो सामीन मोहतरम, यही देवबंदी फतवा लगाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जामिया फ़ारूकिया का ये फतवा है, कराची की तरफ से ये फतवा जो है जारी हुआ था कि दिन मंसूब करना, वक़्त मंसूब करना, मतलब कि दिन का या फिर टाइम का ऐलान करना और ये मखसूस दिन एक रखना और इसाले सवाब करना, ये नाजायज़ है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा फतवा है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अजीज़ों, जब हमारे अजीज़ फौत होते हैं तो जैसे तारक जमील साहब का दिल आज़ुर्दा हुआ है या दिल आज़ारी हुई है या उनको सदमा पहुंचा है, हम उनके सदमे में शामिल हैं। लेकिन हमें भी ऐसे ही तकलीफ़ होती है कि हमारा कोई अजीज़ फौत हो जाए तो हमारा भी जी करता है कि हम उनको इसाले सवाब करें। तो जो कुल शरीफ का ख़त्म होता है, 10वें का ख़त्म होता है, 40वें का ख़त्म होता है, उसमें हम इसाले सवाब करते हैं। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, इसलिए ये देवबंदी हजरात ख़ुद दुआ भी करते हैं जनाजे पे और 10वां और कुल शरीफ और 40वें का ख़त्म भी मंसूब करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको फिर ज़बान से सच बोलने की भी तौफीक अता फरमाए। जैसे ये अमल करते हैं ऐसे बोलते नहीं हैं देवबंदी उलमा हज़रात। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।